السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا انسانیت کے لیے اس انسان کے خدا نے، ان کے رب نے جو گائیڈنس کی کتاب اتاری، آخری کتاب، اس کی یہ 7 نمبر کے چیپٹر کی آیتیں تھی 172 سے 178 تک، جس کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو دی۔ اب ہم یہ دعا کریں کہ ہم اس کی ترجمانی کر سکیں صحیح طور سے، اور اس میں ہمارے لیے جو پیغامات موجود ہیں ان کو ہم ڈسکور کریں، ری ڈسکور کریں، اور پھر اپنے ذہن، دل اور دماغ کو اس راستے پر ڈالیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں کیا چیز وہ انفارم کرنا چاہتا ہے آنے والے حالات کو بھی۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ ایسے نہیں گزرنے والی۔ جس دنیا میں ہم جیتے ہیں ایک پارٹ ہے وہ، اور ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے ارتھ نام کا، جو پورے سولار سسٹم میں ایک وقت تو رکھتا ضرور ہے، مگر اس سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سیارے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی بڑی کائنات ہے، کیا پتا اس نے کون سی مخلوق کہاں پیدا کی ہوگی۔ بس ہم جن کو سوورنٹی دی گئی ہے، جس انسان کو اس زمین کی، اس پلانٹ کی جو اتنا سا چھوٹا سا ہوگا، اس پلانٹ کی خلافت ہمیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ حال ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم پتہ لگائیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے اس کائنات میں، اس اسپیس میں، تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہماری تو کیا، اور ہمارے ملکوں کی کیا، اور ہمارے بلڈنگز اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا، بلکہ خود ہماری پوری زمین، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اور آگے دیکھا جائے تو اس پورے سولار سسٹم کہیں ہے وہ اس کائنات میں، ایگزیکٹلی نہیں بتایا جا سکتا کہ کہاں ہے، اتنا چھوٹا سا پارٹ ہے یہ۔ اس پارٹ پر میں اور آپ بسے ہوئے ہیں، اور اپنے دماغ میں کوئی خناس بھرا ہوا ہے، کوئی گھمنڈ آیا ہوا ہے، پرائیڈ آئی ہوئی ہے۔ کس چیز پر ہم پرائیڈ کریں؟ کون سی چیز ہماری ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پلان کیا تھا۔ پلان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں تھے نہیں، ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم یہاں رہیں گے نہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہی ہے۔ جانا کدھر ہے، وہاں کیا ہوگا، یہ اصلی سوال ہے۔ اتنی چیزیں ہمیں آلریڈی معلوم ہیں کہ جانا ہے۔ جانے کے بعد کے جو حالات ہیں، وہ انسان کے پاس کوئی ایسا سیٹلائٹ نہیں، کوئی ایسی لیبوریٹری نہیں کہ جس میں وہ پتہ لگا سکے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو اللہ کی کتاب، جس نے اس دنیا کو بنایا اور جو کائنات کا مالک ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہماری موت بھی ہے اور ہماری حیات بھی ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پرفیکٹ وہاں سے انفارمیشن آئے گی، اور کوئی انفارمیشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور اس کا انتظام اس نے ڈے 1 سے کر کے رکھا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن شریف میں ہر چیز کھول کر بیان کی گئی۔ انسان ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ماں باپ کی اولاد، اتنے طریقے کہاں سے ہو جائیں گے؟ اور یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، پوری دنیا کی مذہبی ہسٹری کو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا، جو سورۃ البقرہ میں ہم اس کو لے بھی چکے ہیں، اس کو کئی بار ہم نے کہا بھی ہے اس پر۔ اب یہاں ایک اور نئی بات آ رہی ہے، ہم پہلے ترجمانی اس کی کر لیں، اور اس دعا کے ساتھ
کہ وہ صحیح بھی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر رکھے۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گواہ بنایا ان کے اپنے آپ پر ہی، اور پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب قیامت کے دن تم کو یہ کہنے کا چانس نہیں ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم غافل تھے، اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اب یہ کہنے کا بھی چانس تمہارے پاس میں نہیں ہے کہ شرک تو ہماری پچھلی نسلوں نے کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد آئے، کیا پھر آپ ہلاک کریں گے ہمیں ان افعال پر جو باطل پرستوں نے کر رکھا ہے؟ اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ انسانیت لوٹے، اور ان پر بیان کیجئے اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیا تھا اور وہ اس سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور بہرحال وہ برباد ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں کے ذریعے اس کو رفعت اور ہائٹ دیتے، لیکن اس نے زمین کی طرف منہ مارا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کتا اگر باندھ کے رکھو تو بھی ہانپے، کھلا چھوڑ دو تو بھی ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو بیان کر دیجئے واقعات تاکہ انسانیت سوچے سمجھے فکر کرے۔ بری ہے یہ مثال کتے کی اس قوم کے لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس طرح سے جھٹلا کر اپنے آپ کا ہی بگاڑتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے یہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے۔ یہ 3 آیات بینات کے ترجمانی کی کوشش۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جس کا تعلق متشابہات سے ہے، ایلیگورک سے ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قرآن شریف میں 2 قسم کی ہی آیت ہوتی ہیں، جتنی قسم اللہ نے بیان کی اتنی ہی، کوئی 8 بولے 5 بولے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا۔ اور ہمارے رب نے سورہ آل عمران میں 3 نمبر کی صورت میں قرآن شریف کے مضامین کے تعلق سے کس طرح کی آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی اللہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کیا جس میں حکم بتانے والی آیتیں ہیں، اور وہی پرپز ہیں، اصل پرپز ہیں کتاب کا، اور دیگر آیتیں متشابہ ہیں، ایلیگورک ہیں۔ تو متشابہات اور محکمات کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ محکمات وہ سمپل آیتیں ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، this is you have to do and this is you have not to do۔ پھر متشابہ آیتیں ہیں، یہ متشابہ آیتیں جو ہمارا ذہن کام کرتا وہ اس لیے ہیں کہ انسان کو ہر دور میں ایک پروف ملتا رہے، جیسے جیسے انسانیت ترقی کرے گی ویسے ویسے سارے علوم بھی ترقی کریں گے، اور ابھی اس علوم کی اسپیڈ، نالج کی اسپیڈ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، اس لیے اس انسانیت کے سامنے وہ ساری چیزیں کھلیں گی جس کو میں نے متشابہ کے طور سے بیان کیا ہے۔ اب متشابہ کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ پیچھے پڑتے ہیں ان متشابہ چیزوں میں، اور ان کی تلاش ہوتی ہے فتنے کے لیے یا اس کی میتھڈولوجی کے لیے، جبکہ اللہ کے سوا اسے کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور جو ڈیپ روٹڈ نالج رکھتے ہیں ان کا تو کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لائے سب پر، سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو ان ساری چیزوں سے وہ حاصل کرتے ہیں جو علم کی گہرائی کو جانتے ہوں، دروازے انہوں نے عقل کے اپنے کھلے رکھے ہوں۔ اب متشابہ آیتیں کون سی؟ وہ جو ہمارے پیدائش کے پہلے کے واقعات بیان کرتی ہے، اور دوسرے وہ جو ہماری موت کے بعد کے حالات پیش کرتی ہے۔ وہ متشابہ انداز میں الیگورک فرمایا گیا، ایگزیکٹلی اس کا کیسے تعویل ہوگی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔
اور جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے سوا کوئی جانتا نہیں، اس کی کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ایک ایک دور میں وہ شاید کھلتے بھی جائیں، اور اس کا ہمیں سبق بھی دیا گیا ہے کہ متشابہ کا کیا کرنا ہے۔ جب ہم قرآن شریف شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی چھوٹی سی صورت جو دعا کی شکل میں ہے، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے ہدایت طلب کی، جس کے جواب میں پورا قرآن شریف اتارا گیا قبولیت میں، اور اس میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم ہدایت کے کانشیس ہو تو اسی کتاب میں تمہارے لیے ہدایت کا فل پیکیج ہے۔ اور الف لام میم سے شروع ہوا، الف لام میم بکھرے ہوئے لیٹرز ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کے معنی کیا ہیں، معنی بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، معنی کھوجنے کی بھی ضرورت نہیں، معنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ پیشین گوئیاں بھی آتی ہیں اس دور کے لیے، جیسے سورہ روم میں بتایا گیا کہ رومن امپائر کا زوال ہوگا، اور زوال ہونے کے بعد پھر عروج آئے گا چند ہی سال میں، ودن لیس دین 10 ایئرس۔ یہ اس زمانے کے لیے ایک ایسی مثال ہو گئی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا۔ وہ لوگ زندہ تھے جن کے سامنے آیت اتاری گئی، اور اس کے چند سالوں بعد ایک ایسی پلٹی آئی حالات کے اندر کہ وہی رومن امپائر جو کچل دی گئی تھی پرشین امپائر کے ذریعے، وہ اٹھ کر، حالانکہ کوئی چانس نہیں تھا کہ رومن امپائر پھر غالب ہے، پرشین امپائر ہار جائے، ڈیفیٹڈ ہو جائے، ایسا چانس نہیں تھا، لیکن وہ ہوا۔ اب اس کو پہلے سے خوشخبری اس لیے دی گئی تھی، فورکاسٹنگ اس لیے کر دی گئی تھی کہ جب وہ اگلا ڈیکیڈ شروع ہو اس کے پہلے لوگوں کو احساس ہو جائے کہ دنیا میں کوئی آدمی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور جب قرآن شریف کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن شریف انسانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانوں کے رب کی کتاب ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں آئیں، کچھ چیزیں سائنٹیفک ہیں، وجعلنا من الماء کل شیء حی، حیات کو ہم نے، زندگی کو ہم نے رکھ دیا ہے مائع پر۔ اور اس کے علاوہ امبرایو کے تعلق سے آئی ہیں 1400 سال پہلے باتیں جو آج ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو اب سائنس نے کھوجا ہے۔ اب اس پر ایمان آنا چاہیے کہ یہ رب کی کتاب ہے، انسان کی نہیں ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک طبقہ اس کو فخریہ طور سے پیش کرتا ہے، اور ایک طبقہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری محنت بچ جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے۔ جیسے آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں واٹر نہیں ہے یا واٹر کے کمپوننٹس نہیں ہیں وہاں زندگی نہیں ملے گی۔ یہ کب؟ جب ہم 25-30 سال پہلے چاند پر پہنچ کر مٹی لا لیے تھے، کچھ نہیں نکلا۔ اب یہ ہے کہ پہلے پتہ کیا جائے کہ کیا وہاں پانی کے اجزاء پائے جاتے ہیں، تو کوشش بھی کی جائے، اور حاصل کیا ہونا ہے، ان کوششوں سے حاصل کیا ہونا ہے، جو ہمارے ذہن اور لاشعور، ایک لاشعور ہوتا ہے سب کانشیسنس، اس میں چھپی ہوئی چیزیں رہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو محنت کی جا رہی ہے، ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ اس کا رزلٹ نہیں نکلنے والا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ 2-3 چیزیں اس کے اندر جو ہمارے لاشعور میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ موت پہ فتح آ جائے، اور یہ بھی نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، تمہاری تقدیر میں ہم نے موت لکھ دی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ دنیا ہماری سلطنت کو اور ہماری طاقت کو قبول کر لے اور ہمارے سامنے جھکے۔ شاید یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ایسی مل بھی جاتی ہے تو اس کو امپورٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ فرض کیجئے سونا چاندی بھی مل گیا، اب سونا چاندی مون سے یا مارس سے یہاں لانے کا ٹرانسپورٹیشن کتنا پکڑیں گے بھائی؟ چیزیں ہیں ضرور، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات بھی اچھی طرح طے شدہ ہے کہ زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، زمین کے باہر نہیں ہیں۔ کوشش تو یہاں ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کو جنت زار بنا لیں، نہیں بنا سکے ہم، ایسی فضول چیزوں پہ محنت ہو رہی۔ ٹھیک ہے، سائنس کا علم وہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جہاں سے ہمارے سب کانشیس میں کوئی چیز ہے وہاں سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے اخراجات کیوں کیے جائیں۔ اور اگر یہاں آتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، اور للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، چاند
सूरज को ना पकड़ सके, सूरज चांद को ना पकड़ सके, वेल कैलकुलेटेड इनकी रफ्तार को कर दिया अल्लाह ने, जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी एरर नहीं करती। और अगर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का एरर हो तो टकरा जाए ये दुनिया, ये कायनात एक दूसरे से टकरा जाए। इतनी चीजें यहाँ इतने फास्ट मूव कर रही हैं, क्या होगा? और ये सब एक दिन इन सब चीजों का अल्लाह ताला चूरा चूरा कर देने वाले। कैसे करेंगे? अब ये एक सवाल है, कैसे करेंगे ये अभी नहीं पूछा जा सकता, इसलिए कि अगर अभी बता तो दिया कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन कैसा कैसा होगा इसको हम कहें कि अभी बताया जाए। जस्समाउन फतरत होगा, वह हुमिलतिल अर्द वल जिबाल फदुक्कता दक्कतम वाहिदा होगा, जमीन और पहाड़ उठाकर टकरा दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होना है, सारी कायनात को एक बार अल्लाह ने तबाह करके दोबारा एक कुन में बनाकर हमको डेमो देना है कि इतनी ताकतों वाला मैं था, लेकिन तुमने माना नहीं। हालांकि मेरी किताबों ने तुमको तारुफ कराया कि मैं इतनी ताकत वाला हूं, तुम्हारे जहन में नहीं आया। अब अपनी आंखों से देख लो कि आई एम सो पावरफुल। अब सूरतुल बकरा से ही हमको ये तालीम है कि जो मुतशाबे है वो मुतशाबे रहने दो उसको अपनी जगह, तुम आगे बढ़ जाओ। अगर तुम अलिफ लाम मीम को खोजते बैठे, खोज सकोगे नहीं और तुम्हारा वक्त जाय होगा। बेटर यह है कि अलिफ लाम मीम को आप मुतशाबे समझकर आगे समझे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जिसमें वो शक नहीं कि जो कॉन्शियस है उसके लिए इसमें हिदायत मौजूद है। इट्स वेरी सिंपल, बट होता यह है कि आदमी सिंप्लिसिटी की तरफ न जाकर कहीं और उसका जहन चला जाता है। तो अब हम ये अर्ज इसलिए कर रहे थे कि यहाँ एक ऐसी बात आई हुई है जो हमारी पैदाइश के पहले की है, लेकिन इस चीज को भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो, भले हमारे रिकॉर्ड में हम कुछ नहीं थे, आज से 100 साल पहले किसी के रिकॉर्ड में को नहीं थे हम कि हम यहाँ आएंगे इस दुनिया में और जिएंगे और मरेंगे भी। न हमारे वालिदैन को मालूम, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कौन आने वाला है, फिर हम आए हैं। लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी अल्लाह को मालूम थी, उसने हमको पैदा किया तब से मालूम। अब अगर हम साइंस को आज लेने जाते हैं, जितनी जीन्स में तरक्की हुई है और ये सब चीजों की तहकीक हुई है, ये जो अभी तरक्की हुई है जेनेटिक उलूम में, नॉलेज में, उससे पता लगता है कि हर चीज का एक सेल है, एक ही सेल, और उस सेल से वही चीज बनेगी। और एक सेल से क्लोनिंग करके आप कोई दूसरी मखलूक नहीं बना सकते कि इंसान से बंदर बन जाए या बंदर से इंसान बन जाए। उसका सेल अलग होगा, इंसान का सेल अलग होगा और हर चीज का सेल अलग होगा। इवन ये कि दरख्तों के भी अलग 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 सेल होंगे। इतनी परफेक्ट दुनिया अल्लाह ने बनाई है कि ला तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, अल्लाह की क्रिएशन में तुमको कोई एरर ही नहीं मिलेगा। अब जाके इस नतीजे पे दुनिया पहुंची है, वो चीजें बंद हो गई, फजूल थी कि इंसान बंदर की औलाद है। मैं नहीं हूं, पक्की बात, मेरे वालिद भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और पूरी नस्ल भी यहाँ से वहां तक। बंदरों का कोई होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बंदर के किसी सेल से इंसान के क्लोनिंग हो ही नहीं पाएगी। इंसान की क्लोनिंग इंसान से के सेल से हो पाएगी, जिस तरह के भेड़, बकरी और दीगर चीजों की। ये बात अलग है कि हम तो कुछ इम्प्रूवमेंट ला लें, ये बात अलग है कि हम बीमारियों पे कुछ फतेह पा लें, मगर ये बात नामुमकिन है कि हम मौत पे फतेह पा लें। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, मगर हम स्पैन ऑफ लाइफ को नहीं बढ़ा सकते, एक सेकंड के लिए भी नहीं बढ़ा सकते। अब फरमाया रब ताला ने यहाँ कि आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से उनकी औलाद को पूछा। हालांकि टर्मिनोलॉजी इस तरह है कि तर्जुमा बनता नहीं। जब लिया तेरे रब ने आदम के बेटों से, उनके पीठों से उनकी औलाद को और गवाह बनाया उनको उनके आप पर ही, और पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। इससे माना यह है कि हमारी पैदाइश के पहले ये चीज हुई है और अब हमें क्यों नहीं मालूम, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस चीज को समझने के लिए एक तो शऊर और लाशऊर की जो बातें होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस की, वो एक अलग चीज है। अब जो दूसरी चीज सामने आई है अभी जो साइंस के डेवलपमेंट में, कि हम अपने मदर के वूम में 9 महीने रहे हैं
اور اس 9 مہینے میں ہم فلی میچورڈ تھے. ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، جس جگہ ہم 9 مہینے رہے ہوں، جب ہم زمین پر آتے ہیں، جب ہمارا برتھ ہوتا ہے، وہ پوری کی چیز ہڈن میموری میں ڈال دی جاتی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ 9 مہینے ہم نے کیسے گزارے، اور پھر ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے دنیا کا. یہ سائنس کہتی ہے کہ اس 9 مہینے میں آدمی ٹوٹلی کانشیس حالت میں ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. جب سے اس میں گردش پیدا ہوتی تب سے ہوگا. اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز نکل سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو. سائنس بھی کوئی رک تھوڑی گئی ہے اپنی جگہ کہ ہاں بھئی ہم نے پورا سب تلاش کر لیا. جتنا دور آگے بڑھتا ہے سائنس خود ہی اپنے ایرر سدھارتے رہتی ہے. اب یہاں پر میں جو بات فرمائی گئی کہ یہ ہوا تھا، یہ ہمیں ایسے ہی یاد نہیں جیسا کہ ہمیں مدرس کی کے 9 مہینے یاد نہیں، یا اس کے پہلے کی کوئی چیز ہمیں یاد نہیں. اب اسی چیز کو ہڈن میموری سے نکال کر میموری میں لا لیا جائے تو صاف صاف دکھائی دے گا. اور آج جو کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، اس میں ہم کو پتا ہے کہ ہڈن میموری کیا فنکشن کرتی ہے، اور دکھائی نہیں دیتی، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو یہ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ ہمیں کوئی تعجب ہو کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا. اب یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ قیامت کے دن کسی کو یہ چانس نہیں ملنے والا کہ ہم اس سے غافل تھے. اس کو ایک جگہ اور بھی اللہ نے فرمایا، وہاں کی سٹائل کچھ اور الگ ہے، کچھ اور بات کہی جا رہی، لیکن نفس مضمون سیم ہے. یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو گے قیامت کے دن کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں آپ نے دنیا میں بھیج دیا، ہمیں معلوم کچھ نہیں تھا. حالانکہ یہاں ایفرٹ استعمال کرتے، عقل استعمال کرتے تو یہ نتیجہ نکل ہی سکتا تھا کہ اس کائنات کا باس ایک ہے، اور کسی کے کوئی اس کا شریک نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھتا نہیں، کسی طرح سے کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے. اتنا تو ہم جان ہی سکتے تھے، مگر نہ اس کو جاننے کی کوشش کی، اور اپنے نظریے سے خدا بنایا، بے جان چیزوں کو خدا بنا ڈالا. ایسی چیزیں جو کچھ بھی کریٹ نہیں کر سکتی ہوں بلکہ خود ایک کریٹڈ بینگ ہو، ان کے سامنے انسان جھک گیا. ہم بھی کریٹڈ بینگ ہیں اور فرشتے بھی کریٹڈ بینگ ہیں، اس کو ہم کیسے جھکیں، وہ ہم کو کیوں جھکے؟ سب کریٹڈ بینگ نے مل کر اپنے کریٹر کو جھکنا ہے. یہ بالکل سیدھی اور سمپل چیز تھی. اس کو بھی پتہ نہیں کیوں اتنا بتانے کے باوجود اور انسانی عقل اور دماغ کے باوجود بھی انسان اس سے کورا رہ گیا. ہائے افسوس انسان پر. 33 نمبر کی سورت کے آخر میں 72 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ہم نے یہ امانت ایسی بڑی بڑی مخلوق کے سامنے پیش کی جیسے زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہوں، لیکن انہوں نے سوری کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے، اور اس آفر سے وہ ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا. یہ آفر یہ تھا کہ آزادی پوری ملے گی، اور اس آزادی کو صحیح استعمال کرنا ہے. اگر غلط استعمال کیا تو اتنی بڑی سزا ہے، اور صحیح استعمال کیا تو اتنی بڑی جزا بھی ہے. سب نے اس ڈر کے مارے جس کی سزا بہت تگڑی ہے، اس کو قبول کرنے سے معذرت کر لی. انسان نے اس کو اٹھا لیا. اور انسان کے بارے میں اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اپنے آپ کا نقصان کر بیٹھا. اب اس طرح یعذب اللہ المنافقین، جو ہپوکریٹ لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورت، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مرد اور عورت ہیں، ان کو اللہ سزا دے. تو سب جاننے کے باوجود تم نے یہ حرکت کی، اور متوجہ ہو اللہ ایماندار میل اینڈ فیمیلز پر، اور ہے اللہ مغفرت والا اور رحم والا. یہ آیت بھی اسی طرح کی آیتوں میں ہے، ابھی زیر غور ہے. الستو بربکم والی. اس سے زیادہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں کہ ہم بولیں. ہم اپنے آپ کو ہولڈ کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے بولنے کی، اور نہ اس سے زیادہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس کو کچھ نہ بولیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ فار مائی سیلف اٹ از انف. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. یہ چانس بھی اب تم کو نہیں رہا کہ تم یہ کہو کہ شرک تو ہماری پچھلی نسل کرتے آئی اور ہم ان کی اولاد تھے، ہم اسی راہ پہ چلتے رہے اور ان کی وجہ سے ہمیں کیوں سزا دی جا رہی. نو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خاندان میں آپ پیدا ہو گئے، اس سے کوئی سزا اور کوئی جزا کا سوال نہیں ہے، انعام بھی نہیں ملنے والا. یہ ہمارے دماغ میں کیا بھر گیا کہ ہم کسی مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تو ہماری بخشش ہو ہی جائے گی. ایک آیت نہیں ہے قرآن شریف میں، اور پوری تردید اس کی جاتی ہے کہ یہ خناس اس کو بھرتا ہے جو پرائیڈ میں آ جاوے کہ میں اسپیشل مخلوق ہوں اور اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. کیا آپ کی ضرورت ہے بھیا پیار کرنے کی؟ اور کوئی پیار کرنے کو ملتا نہیں، اس کو آپ ہی مل گئے. اب یہ چانس نہیں رہا انسان کے پاس کہ وہ کہے کہ ہم فلاں نسل سے تھے اس لیے ہم شرک کرتے رہے اور ہماری پچھلی نسل شرک میں تھی اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. عقل تجھے دیا تھا اتنی ہی جتنی تیری پچھلی نسلوں سے، بلکہ پچھلی نسل سے زیادہ عقل دی تھی، اس لیے کہ انسان ترقی کر رہا ہے. تو نے کوئی ترقی نہیں کی بلکہ الٹا گرا، تو نیچے گرا. ہاں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. انسان کو بڑی یونیک چیز اللہ نے انسان بنائی ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز ودیت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا. دوسری بات، اس کو کامن سینس نام کی چیز دی. کامن سینس ہم بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی کامن چیز ہوگی. نو، کامنلی سب کے پاس ہی ہے اور سب کو دی ہے. پھر ایک نفس کا ڈیوائس ہے جو اس کو سگنل دیتے رہتا ہے کہ کیا برا ہے کیا صحیح ہے. اتنا سارا انتظام ہو گیا، کسی شخص کا کوئی یہ سوال نہیں ہوگا کہ میں فلاں کے یہاں پیدا ہوا یا فلاں خاندان میں تو میرے ساتھ رعایت کی جائے یا کچھ اور مجھے انعام دیا جائے. نو، ہر ایک آدمی ایک ہی طرح سے پیدا ہوا ہے. اب اس کو جس نسل، ایریا، مذہب وغیرہ میں پیدا کیا گیا ہو، اس کو پورا چانس دیا گیا کہ وہ عقل استعمال کر کے صحیح راہ پکڑ لے. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی پسند نہیں کیا کہ اس دنیا میں مذہبی جبر اور ایکسپلائٹیشن ہو. مذہب کا کوئی رول پرسنل معاملے میں نہیں آئے گا. پرسنلی مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں. کسی ملک میں پیدا ہونے سے، کسی قبیلے میں پیدا ہونے سے، کسی نسل میں پیدا ہونے سے کوئی گریڈ بھی نہیں ملنے والا اور ڈیگریڈیشن بھی نہیں ہے. سمپل چیز ہے. ہر انسان کو کامن سینس دیا ہے، وہ ڈھونڈے اپنے رب کو، خود اپنے آپ کو ڈھونڈے اور فیصلہ کرے. بول نہیں سکے گا وہ کہ ہمیں اس لیے کیوں سزا دی جا رہی ہے. اور اگر بولنے کی کوشش کی یہی چیز کو تو ریکلیکٹ کروا دیا جائے گا کہ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ. اب آپ کو یہ اپنے شعور میں لا نہیں سکے جو آپ کے لاشعور میں تھا. اب یہ شعور لاشعور یہ ذرا بڑے بڑے جملے ہیں، الفاظ ہیں، اور ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. اور ایک سمپل چیز ہم کہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی بڑا فلسفہ بتانے کی ضرورت نہیں، کہ یہ حالات اگر وہاں پیش آئے اور اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، ہم نشانیوں کو اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ انسانیت پلٹے تو صحیح کہ کر کیا رہی ہے. ہمارا وقت یہیں پورا ہو رہا ہے ایک حساب سے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہیں اس کو روکتے ہیں. اگلی جو آیتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آ جائیں گی اللہ نے چاہا تو. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رب.